بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. سامعین کرام، ہم نے گزشتہ اپنے لیکچر کے اندر اس بات کو موضوع بحث بنایا تھا کہ رمضان المبارک انسان کے شخصی ارتقاء کا باعث بھی ہے، اور شخصیت کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، جن میں پہلا حصہ جسمانی اور دوسرا حصہ روحانی ہے. یعنی انسان کی شخصیت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جن میں پہلی چیز انسان کا جسم ہے اور دوسری چیز انسان کی روح ہے. یعنی انسان جسمانی اعتبار سے بھی رمضان المبارک میں ارتقائی منازل طے کرتا ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی انسان رمضان المبارک کے ذریعے ارتقاء حاصل کرتا ہے. اب میں چند چیزوں کو روحانی اعتبار سے پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قرآن حکیم کے بعد سنت نبوی علیہ السلام جو ہے، اس میں کریم آقا علیہ السلام کے ارشادات گرامی میں یہ بات بڑی واضح طور پر ہمیں ملتی ہے. ایک حدیث نور کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ رسالت مآب علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہوا، ممبر رسول پر تشریف لائے. جب پہلی سیڑھی پر آپ علیہ السلام نے قدم رکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین، اور پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. اب صحابہ کرام کے لیے یہ لمحہ بڑا تعجب خیز تھا. بعد میں انہوں نے بارگاہ نبوی علیہ السلام میں جو ہے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے روزانہ کی جو آپ کی روٹین ہے اس سے ہٹ کر کام کیا ہے. ہمیں پہلی دفعہ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں اور ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں. رسالت امام علیہ السلام نے جب اس آمین کی وضاحت کی تو کہا ہے میرے صحابہ، جب میں ممبر رسول پر چڑھ رہا تھا تو جناب جبریل میرے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ شخص بدبخت ہے، وہ شخص لعین ہے، وہ شخص ہر اعتبار سے ناکام اور نامراد ہے جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا. میں نے کہا آمین. اس کے بعد جب میں دوسری سیڑھی پر گیا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، وہ شخص بھی ناکام اور نامراد ہے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے مگر وہ آپ کی ذات بابرکات پر درود و سلام نہ پڑے. میں نے کہا آمین. اور جب میں تیسری سیڑھی پر گیا تو تب جناب جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ شخص بھی بدبخت ہے، ذلیل ہے، ناکام ہو گیا جس نے والدین دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کے ذریعے اس نے کیا کیا، جنت حاصل نہ کی. یعنی وہ بھی ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا ہر اعتبار سے. جب اس شخص نے کامیابی کو اپنے سے دور کر دیا، جب جناب جبریل نے یہ کہا تو میں نے اس پر بھی آمین کہہ دیا. گرامی قدر سامعین، اب شخصی ارتقاء کی ہم بات کر رہے ہیں. روحانی اعتبار سے شخصی ارتقاء کو ملحوظ خاطر رکھیے تو پہلی بات کیا ہے کہ رمضان المبارک مجھے اور آپ کو، اگر ہم رمضان کا ادب کرتے ہیں، اگر ہم رمضان کا احترام کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس مہمان کی اچھے انداز میں مہمان نوازی کرتے ہیں، اگر یہ اللہ کا مہمان ہر طرح سے ہمیں اللہ رب العزت کی قربت تک لے جاتا ہے، اگر یہ اللہ کا مہمان ہمیں ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی عنایت کرتا ہے، اگر یہ اللہ کا مہمان ہر اعتبار سے ہمیں تقوی اور طہارت کی طرف لے جاتا ہے، اگر یہ اللہ کا مہمان ہمارے اندر پاکیزگی کے اس عنصر کو پروان چڑھاتا ہے جس کی اللہ رب العزت نے اس کی فرضیت کے ساتھ جو ہے اعلان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں کو ترک کرنے والے بن جاؤ، مائل بنے کی ہونے والے بن جاؤ، تمہارا نفس ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے والا بن جائے، تمہاری زبانیں ایسی ہوں کہ ہمہ وقت رسول کریم کی ذات پر درود پڑھنے والی، تمہاری آنکھیں ایسی ہوں کہ ہمہ وقت خشیت الہی میں برسنے والی، تمہارے قلوب ایسے ہوں کہ ہمہ وقت کریم آقا کے عشق سے مچلنے والے. لعلکم تتقون. اگر یہ رمضان ہمیں اس اعتبار سے ملتا ہے تو یاد رکھیے شخصی اعتبار سے ہم روحانیت کے حوالے سے ارتقائی منازل طے کر رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، ہم وہ حلیہ اپنا رہے ہیں، ہم اپنے وہ طور طریقے اپنا رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی پسند ہے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے.
اب ایک اور حدیث اپنے سامنے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں روحانی اعتبار سے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اگر لوگوں کو یہ پتا ہو جائے، اس ارشاد نور کا مفہوم ہے، اگر لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ رمضان ان کے لیے لایا کیا ہے، تو وہ یہ خواہش کریں کہ ساری زندگی ہی وہ رمضان میں گزار دیں، ان کی ساری زندگی اللہ رب العزت کے حضور صیام میں گزر جائے، ان کی ساری زندگی اللہ رب العزت کے حضور روزے کی حالت میں گزر جائے، وہ یہ چاہیں کہ ان کی زندگی کا ہر دن جو ہے وہ روزے کی حالت میں گزرے۔ گرامی قدر سامعین، گویا رحمتوں اور برکتوں کا رمضان وہ خزینہ لاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس قدر بیش بہا خزانہ لے کر رمضان نازل ہوتا ہے روحانی اعتبار سے کہ انسان شخصی منازل دن بہ دن طے کرتا جاتا ہے، روزانہ کی بنیادوں پر اس کی شخصی جو مراتب ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کے شخصی درجات جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی ہم اس موضوع میں بات نہیں کر رہے کہ رمضان اور روزہ سماجی اعتبار سے کیا اثرات مرتب کرتا ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں کہ روزہ جو ہے وہ معاشرے کے لیے کیا فوائد لے کر آتا ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں کہ رمضان کس اعتبار سے درس مساوات دیتا ہے، اخوت کے اس جذبے کو کس طرح پروان چڑھاتا ہے، ایثار اور ایفا کی بات کس طرح کرتا ہے۔ ہم صرف شخصی اعتبار سے بات کر رہے ہیں، اپنے اعمال کی درستگی کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، قربت الہی کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان اس تعلق کی بات کر رہے ہیں جو رمضان اور روزے کے ذریعے اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ سامعین احتشام، جب شخصی ارتقاء کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا تھا، پہلا حصہ روحانیت، اب دوسرا حصہ جو ہے وہ جسمانی ہے۔ سامعین احتشام، میں یہاں چند بیماریوں کے اعتبار سے لیٹسٹ ریسرچ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ روزہ رکھنے والے اور بالخصوص روزے کے اندر یہ کہنے والے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم جسمانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، ہم نقاہت محسوس کرتے ہیں، کمزوری محسوس کرتے ہیں، ضعف محسوس کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ روزہ ہمیں صحت مند بناتا ہے بلکہ کئی بیماریوں سے جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ میں چند بیماریوں کو نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بیماری کیا ہوتی ہے کہ جب آپ 50-60 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو بھولنے کی بیماری انسان کو ہو جاتی ہے، جسے الزائمر کہا جاتا ہے، یعنی بھولنے کی۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو دماغ کے وہ خلیے جو اس بیماری کو دور کرتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، بڑھنے لگتے ہیں، اور انسان کے اندر بھولنے کی یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ کم ہو جاتی ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا آپ آگے نکلیں، ایک اور بڑی مشہور بیماری ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں جی، ڈائبٹیز۔ جب ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کا جو شوگر لیول ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس سے آپ آگے نکلیں، ایک اور جب آپ آگے نکلتے تو ایک اور بڑی معروف بیماری ہے، اور وہ کون سی بیماری ہے، چائلڈ لیس ہونا۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بے اولاد ہوتی ہیں، بانجھ ہوتی ہیں، جب وہ روزہ رکھتی ہیں تو ان کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا اور آپ آگے نکلیں، ایک ہوتی ہے کارڈک پرابلم ہوتی ہے، لوگوں دل کی بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ آنتڑیوں کے اندر جمع ہوا جو خون ہوتا ہے وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے رفتہ رفتہ رسنا شروع ہو جاتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں مبتلا شخص جو ہے وہ رفتہ رفتہ اپنے لیے افاقہ محسوس کرتا ہے، شفا محسوس کرتا ہے۔ لیٹسٹ ریسرچ بھی یہ کہتی ہے، اور ایک یونیورسٹی میں کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ کروائی گئی، اور اس ریسرچ کے اندر چند لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ جب ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا اور آخر میں جب ان سے افطار کروایا گیا تو کیا دیکھنے میں آیا کہ وہ لوگ جو کئی بیماریوں کا مرکب تھے وہ رفتہ رفتہ جو ہے ٹھیک ہونا، بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ گرامی قدر سامعین، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی تھی کہ سومو وتصحو، حضور نے فرمایا کہ روزہ رکھو تاکہ تندرست اور توانا ہو جاؤ۔ گویا روحانی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے جب ہم ان دونوں مراتب کو، ان دونوں درجات کو مرج کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ رمضان المبارک انسان کے شخصی ارتقاء کا باعث ہے، اور یہی ہمارا موضوع بھی ہے۔ گویا رمضان المبارک کی برکات، رمضان المبارک کے فیوز ہمیں جسمانی اعتبار سے بھی سمیٹنے چاہیے اور روحانی اعتبار سے بھی سمیٹنے چاہیے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری ان عبادات کو، تلاوت کو، ذکر اذکار کو، ایثار اور ایفاء کو، صدقات خیرات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت میں فرمائے۔